معزز سامعین، السلام علیکم۔ پولیٹکس انسائٹ چینل پر خوش آمدید۔ سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے عمران احمد خان نیازی اللہ کی نعمت بن کر اس قوم کے وزیر اعظم بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی آیات سے دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم سے پہلے لوگوں کے واقعات بیان کیے اور ہم سے بعد میں آنے والے حالات کو بھی بیان کیا، بلکہ اللہ نے ہر دور کے موجودہ حالات بھی بیان کر دیے۔ اس دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں کیسے آیا، آیے قرآن مجید سے سنتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد ہمارے حصے کی نصیحت یا پھر ہمارے حالات کا تذکرہ ہے۔ اس کی تصدیق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ یہ ذکر ہماری نصیحت ہے یا ہمارے حالات کا ذکر؟ حدیث مبارکہ کے مطابق مفہوم، اس میں تم سے پہلوں کا بھی ذکر ہے، تمہارے بعد کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے درمیان موجود اختلافات اور ان کا حل بھی موجود ہے۔ اور جو شخص قرآن مجید کی بنیاد پر بات کہے گا وہ سچ ہے۔ جو قرآن مجید کے ذریعے فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر مل کر رہے گا۔ جو اس قرآن کی طرف بلائے گا لوگوں کو، اس کی ہدایت سیدھے راستے کی طرف ہوگی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس میں ہمارا ذکر اور نصیحت دونوں موجود ہیں۔ سامعین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 21، یاد کرو جب تم زمین میں کم تعداد میں تھے تو زمین میں تمہیں دبا لیا گیا، اور پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی قدرت سے تمہیں قوت دی اور اچھا رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سامعین، اس آیت کے تناظر میں برصغیر میں جب مسلمانوں کو 100 سال سے غلامی کا سامنا تھا، تب اللہ نے مسلمانوں پر رحم کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک پاکستان کے عظیم شخصیات سے نوازا۔ اللہ نے یہ رحم ان مسلمانوں پر کیوں کیا؟ اس کی وجہ ان مسلمانوں کی اللہ سے وعدہ کرنا تھا، ہمیں آزادی دے تاکہ ہم کھل کر اپنے ملک میں تیرے دین کی اطاعت کریں اور اس کو ایک مثال بنا دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 16 اپریل 1940 کو اپنی تقریر میں کہا تھا، اگر خدا نہ خواستہ ہم اصول پاکستان میں ناکام ہو گئے تو ہندوستان کی سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تب اللہ نے ہمیں ایک ملک عطا کیا جس کا ذکر ہم نے سورہ انفال میں کیا کہ اللہ نے اس سارے معاملے کو پہلے سے بیان کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ یہاں شکر گزار سے مراد اللہ کے نظام کو نافذ کرنا تھا۔ سامعین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ہی فرمایا کہ اگر تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، اور اگر ایسا نہ کیا تو سخت عذاب کا مزہ چکھو گے۔ ملک حاصل کرنے کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اس کے دین کو نافذ نہیں کیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر مشرقی پاکستان الگ کر دیا۔ پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا، پھر ہم نے اللہ کا دین ملک میں نافذ نہیں کیا، اور 1999 میں ایک بار پھر کاہل حکمرانوں کی وجہ سے شکست ہوئی، اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی خیانتوں میں جانتے بوجھتے خیانت کرنے لگو۔ سامعین، جو ملک ہم نے اللہ سے دعا مانگ مانگ کر حاصل کیا، اس میں ہم نے خیانت کی اور اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، آپس میں خیانت کی، ملک کے مال کو لوٹا اور بے دردی سے لوٹا۔ اللہ سے نافرمانی اور خیانت پر ہم ایک عذاب کا مزہ چکھ چکے ہیں 1971 میں۔ اس وقت اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کے دو قومی نظریے کو بنگال میں غرق کر دیا ہے، اور فتح کا جشن منایا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ایسے ذلیل کریں گے۔ سامعین، اس وقت ریاست مدینہ بنانے کی باتیں تو آپ سب نے سنی ہوں گی، تو کون ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 73 سال بعد اٹھا ہے؟ جی ہاں، وہ عمران احمد خان نیازی ہیں، جو اپنی ہر تقریر میں کہتا ہے، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جو ملک میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اپنی قوم کو ہر روز سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا درس دیتا ہے، جو ہر فورم پر اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو دشمن کو اقوام متحدہ کے فورم پر للکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے مقابلہ ہوا تو ہماری آواز لا الہ الا اللہ ہوگی، جو ملک میں غریب کی آواز بنا، جس نے ملک میں 40 سال بعد ڈیموں کی بنیاد رکھی۔
جس نے اللہ سے امانت داری کی، جس نے اللہ کے دیے ملک سے اور اس کے خزانے سے امانت داری کی، جو وعدہ ہم 73 سال میں پورا نہ کر سکے اس کو پورا کرنے کے لیے عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور اس کو اپنی ہر تقریر میں اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دیں۔ سامعین، ہم نے قرآن مجید سے ثابت کیا کہ عمران خان اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔